پاکستان میں چائے کی قیمتیں 500 روپے فی کلو تک بڑھ گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا چائے درآمد کرنے والا ملک ہے، جس پر پچھلے سال 596 ملین ڈالر خرچ ہوئے۔ اس کے مقابلے میں بھارت ایک سال میں 0.94 ملین ٹن چائے پیدا کرتا ہے، جس کا 70% مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کون روک رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہماری کہانی 1813 میں شروع ہوتی ہے، جب انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات کو محدود کر دیا۔ کمپنی کی چین میں چائے اگانے پر اجارہ داری تھی اور اس نے بھارت میں اس کی پیداوار کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ جب انگریزی حکومت نے ہندوستان میں براہ راست دلچسپی لی تو یہ بدل گیا۔ 1834 میں ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل لارڈ بینٹک نے ہندوستان میں چائے کی ثقافت کے تعارف اور ترقی کی تکمیل کے لیے ایک منصوبہ پیش کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ انگریزوں کو امید تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ چین میں بھی چائے کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آسام پہلا، اس کے بعد 1842 میں ہمالیہ کے دامن، 1856 میں وادی سورما اور 1858 میں دارجلنگ کا علاقہ تھا۔ یہ تیزی سے اضافہ برطانوی نو آباد کاروں کی ذہانت کا ثبوت تھا، جنہوں نے چائے کی کاشت کے لیے بڑے بنجر زمینوں کو آباد کیا۔ تاہم یہ ذہانت مقامی کمیونٹیز کو بھاری قیمت پر ادا کرنا پڑی۔ یہ منصوبہ غیر ملکی کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کے واضح مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، لیکن داخلے کی راہ میں حائل رکاوٹیں جیسے کہ 100 ایکڑ سے کم کی گرانٹ نہ دینے کی وجہ سے مقامی کمیونٹیز کو بہت ہی کم فائدہ ہوا۔ 1949 تک ہندوستان سالانہ 600 ملین پاؤنڈ کی کل فصل پیدا کر رہا تھا، جس میں سے تقریباً نصف انگلستان کو برآمد کیا جا رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی نئی ریاست ایک ایسا ملک تھا جس میں چائے کہیں نہیں اگتی تھی، لیکن اس کی آبادی ایسی تھی جو گرم مشروب پر عادی ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان نے بھارت اور سری لنکا سے چائے کی درآمد شروع کر دی۔ مادہ سستا تھا اور درآمدی بل پر کوئی بڑا دباؤ نہیں تھا۔ چائے اگانے کی پہلی کوشش 1982 میں کی گئی، جب چینی ماہرین نے بتایا کہ مانسہرہ کا پہاڑی علاقہ چائے کے باغات کے لیے مثالی ہوگا۔ تاہم اس کے بعد سے ترقی سست رہی اور پچھلی دہائی میں نیچے دائیں طرف رجت پسندی ہے۔ چائے سب سے پہلے مانسہرہ میں 1986 میں لگائی گئی اور پھر 2001 میں سوات میں سرکاری اور نجی کمپنیوں نے لگائی۔ اپنے عروج پر پاکستان تقریباً 900 ایکڑ پر چائے کاشت کر رہا تھا۔ فی الحال یہ مانسہرہ میں یونیلیور برادر سپورٹ کے تحت 100 ایکڑ کے رقبے تک محدود ہے۔ مسائل عام ہو چکے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں حکومت ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے مفت نرسری پلانٹس جیسی مدد فراہم کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسکیمز ختم ہوئی، سود بھی ختم ہو گیا۔ چائے ایک مشکل فصل ہے۔ اپنی قدرتی حالت میں چائے کے درخت 70 فٹ کی اونچائی تک بڑھنے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن جب کھیتوں میں لگایا جاتا ہے تو وہ شاذ و نادر ہی 4 فٹ سے زیادہ تک پہنچتے ہیں، جو چائے کے باغات کو چھوٹے درختوں کا ایک وسیع جنگل بنا دیتا ہے، اور ان درختوں کی پختگی کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ اسی لیے کسانوں کے لیے یہ ایک ناخوشگوار فصل ہے۔ پھر چائے کی کاشتکاری غیر منافع بخش ثابت ہوئی، کیونکہ کٹے ہوئے پتوں یعنی کالی چائے کے لیے خام مال کی قیمت 46 روپے فی کلو گرام ہے۔ پاکستان میں اس کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں 20 سے 22 روپے فی کلو کے درمیان ہے۔ پاکستان مزید بڑھ کر بین الاقوامی قیمتوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ملک میں چائے کی پیداوار کے لیے 64,000 ایکڑ زمین پڑی ہے، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے کئی مسائل درپیش ہیں، جو حکومت، نجی اداروں اور کسانوں کی ملی بھگت سے آباد کیے جا سکتے ہیں۔